السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ محترم دوستو، آج فرعون کے بارے میں ہم وہ انسنے راز جانیں گے جن سے شاید آپ واقف نہ ہوں، کہ کس طرح جب فرعون کی ممی فرانس کے ایئرپورٹ پر لائی گئی تو اس کو کیسے ایک راجہ کی طرح سلامی دی گئی، اور آخر کیوں 3000 سال بعد اس کا پاسپورٹ بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اور دوستو، اور بھی کئی انسنے راز ہم فرعون کی ممی کے بارے میں جانیں گے، سو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اس وقت مصر میں یہ کہانی بڑی مشہور تھی کہ فرعون کی ممی کے ساتھ سونا چاندی کے ایک بڑے خزانے کو بھی دفن کیا جاتا تھا، کیونکہ دوستو اس دور کے مصریوں کا یہ مذہب ہوا کرتا تھا کہ ارواح کبھی نہیں مرتی اور ایک طویل مدت کے بعد واپس جسم میں آ جاتی ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد بھی دوستو لاکھوں میں تھی، مگر پھر بدلتے دور کے ساتھ ساتھ کچھ خاص بادشاہوں کی ممی زمین کے نیچے گم ہو کے رہ گئیں، مگر پھر اچانک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مصر کے وہ راز کھول دیے جو اب تک زمین کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ 200 سال سے بھی زیادہ عرصے ماہرین مصر قدیم تہذیب کی کھوج میں مصروف رہے۔ اس عرصے میں سینکڑوں مقبرے دریافت ہوئے جن سے ہزاروں ممیاں ملی، لیکن دوستو ماہرین چاہتے تھے کہ انہیں کوئی ایسا مکمل مقبرہ مل جائے تاکہ اس کی مدد سے مصر کے اس پرانے دور پر روشنی پڑ سکے، مگر انہیں اس وقت شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا جب وہ یہ دیکھتے کہ کسی زمانے میں لٹیرے مقبرے کے کسی دوسرے راستے سے یہاں داخل ہو کر مقبرے میں لوٹ مار کر چکے ہیں۔ پھر 1871 عیسوی میں ایک سادہ سے مصری شخص احمد عبد الرسول نے اتفاقیہ طور پر مصر کا ایک پورا مقبرہ ڈھونڈ نکالا۔ 1898 عیسوی میں بادشاہوں کی وادی میں کھدائی کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی سلسلے میں کھدائی کے دوران لکڑی کا ایک ایسا تابوت برآمد ہوا، اس پر کچھ ایسی عبارت لکھی ہوئی پائی گئیں جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ رمسیس دوم کی ممی کا تابوت ہے۔ اس کے باوجود آثار قدیمہ کے بعض ماہرین کو اس میں شک ہوا کہ لاش واقعی فرعون کی ہے۔ آخر تابوت کا ڈھکنا ہٹایا گیا اور ممی کے اوپر والے کپڑے کو بھی ہٹایا گیا تو اصل پٹیاں جس سے لاش کا سینہ ڈھانپ رکھا تھا، روشنی سے نمایاں طور پر رمسیس دوم کا نام لکھا ہوا پایا گیا۔ اس دریافت کے دوستو 83 سال بعد 1981 میں یہ بات سامنے آ گئی کہ فرعون کی لاش پر ایک خطرناک قسم کے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں جن کا علاج بھی ضروری تھا۔ تو ماہرین نے مصر کی حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ اس کی لاش کو فرانس لے جایا جائے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی موت کی اصل وجہ بھی معلوم کی جائے۔ تو ظاہر تھا دوستو اس مقصد کے لیے اس بے بس اور مجبور کی لاش کو فرانس منتقل کرنا ضروری تھا۔ سو اس وقت فرانس کے قانون کا یہ تقاضا تھا کہ آدمی خواہ زندہ ہو یا مردہ، اس کے فرانس میں داخلے کے لیے اس کے پاسپورٹ کا ہونا بھی ضروری تھا۔ تو اس مقصد کے لیے فرعون کا پاسپورٹ بھی بنوایا گیا۔ اس کے پاسپورٹ پر اس کا نام رمسیس دوم تحریر کیا گیا۔ جب دوستو فرعون کی ممی فرانس کے ایئرپورٹ پر پہنچی تو اس کی لاش کو باقاعدہ پروٹوکول بھی دیا گیا۔ اس وقت فرانسیسی صدر سمیت تمام افواج کے فوجیوں اور کمانڈروں نے فرعون کی ممی کو اس طرح سے سلامی دی جیسے ایک عظیم بادشاہ کو دی جاتی ہے۔ اور پھر ریسرچ میں جو سامنے آیا دوستو، اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ یہ وہی فرعون ہے جو پانی میں ڈوب کر مرا تھا، جس کا تذکرہ دوستو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔